اور تیرے روح کی مدد سے آئے خدا تیرے کلام کو جانے، اور تیرا خادم جب کلام کو بیان کرے تو آئے خدا تیرا روح یا جنبش کرے، اور آئے خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے آئے خدا یہ تمام زندگیاں تبدیل ہوں۔ آئے خدا تیرا کلام ان کی زندگیوں میں گہرا اثر کرے، ان کی نس نس اور ان کے گودے گودے میں بس جائے اے خدا، اور اے خدا تیرا کلام ان کی فیملی کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ بائبل مقدس کی یہ بڑی خوبصورت بات بائبل بیان کرتی ہے کہ دنیا کا مغلوب کرنے والا، مغلوب کا مطلب ہوتا ہے جو دوسروں پر غلبہ حاصل کرے، یا جس کو دوسروں پر غلبہ ہو یا دوسروں پر غالب آ جائیں اسے مغلوب کہتے ہیں۔ تو بائبل بیان کرتی ہے کہ کون وہ شخص ہے جو دنیا کو مغلوب کرنے والا ہے، اس شخص کے علاوہ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے،
ایمان ہے. اور بائبل مقدس میں آج ہم نے چند لوگوں کے ایمان کو دیکھیں گے. یوں تو بائبل مقدس ایمان کے تعلق سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم چند لوگوں کے ایمان کے تعلق سے دیکھیں گے کہ ان کا کیا ایمان تھا، وہ کیا ایمان رکھتے تھے، اور بائبل مقدس کا کیا درست ایمان کیا ہے، کون سا ایمان ہے. اسی بات کو ہم نے آج بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے، کیونکہ ہمیں کئی دفعہ بہت دفعہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ یونانی میں یہ کہتے ہیں، عبرانی میں یہ کہتے ہیں. کیا نبیوں کو یونانی عبرانی نہیں آتی تھی؟ جو پہلے نبی اترے ہیں وہ یونانی عبرانی نہیں جانتے تھے؟ کیا یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے کیا وہ یونانی عبرانی نہیں جانتے؟ پالوس سے زیادہ بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس میں آج جتنے بھی مسیحی ہیں وہ اس بات پر ان کا اعتقاد ہے کہ یعنی مسیحیت کے جو تھم گنے جاتے ہیں وہ دو ہیں، ایک پالوس ہے اور ایک پترس ہے، جن کو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو اس کی بنیاد ہے. ٹھیک ہو، یسوع مسیح نے بنیاد ہے، لیکن جو آگے مسیحیت کو لے کر چلے، جنہوں نے دنیا میں مسیحیت کو پھیلایا، وہ شاگرد ہیں. کیونکہ شاگردوں نے ہی پوری دنیا میں مسیحیت کو پھیلایا. کیا وہ یونانی عبرانی کے بغیر تھے؟ ان کو نہیں آتی تھی؟ لیکن پھر کیوں ہمیں ان باتوں میں اجاگر کیا جاتا ہے کہ یونانی میں یہ کہتے ہیں، عبرانی میں یہ کہتے ہیں؟ میں سمجھ تو ڈھنگ سے میں اردو آ جانا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس بات کو ہی کم از کم بہتر طور پر سمجھ جائیں کہ اردو پڑھنا ہی بڑا مشکل کام ہے. اردو زبان جو ہے یہ مشکل زبان ہے. یہ اردو لفظ جو ہے لشکر ہے، اور یہ لشکری زبان ہے، اور اس میں دنیا کی ہر ایک زبان کا لفظ جو ہے اس میں موجود ہے. اس لیے ہمیں یہ آ جائے اور اس میں ہم اچھے طور پر سیکھ رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. تو اسی بات کو ہم نے آج بائبل کے درس میں سے سیکھنا ہے کہ رسولوں کا کیا ایمان تھا، وہ کس بات کی کس ایمان کی تعلیم دیتے تھے. اب ہم نے اس بات کو بائبل کے درس میں سے پڑھا ہے کہ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یسوع خدا کا دنیا کے اندر اگر کوئی پرابلمس لوگوں کو ہوگی تو اسی لفظ سے کہ آپ خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ بائبل مقدس نے یسوع کو خدا کا بیٹا کہتی ہے، اور جب ہم اس بات کی منادی کرتے ہیں تو پرابلم تو ہوتی ہے. لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتے ہیں کہ شاگردوں نے اسی بات کی تعلیم دی اور یہی وہ تعلیم دیتے تھے، اور آج تک وہ تعلیم جو ہے قائم و دائم ہے. اور جب ہم اس بات کو بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو عبرانیوں کا مصنف آج جس بات کو بیان کرنا ہے ایمان کے عالم، یہ دنیا کیسے بنی. جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں عبرانیوں کے 11 باب کی 3 آیت کو پیچھے سے آئے گا. ہاں جی 11 کی 3 آیت. ایمان سے ہم معلوم کرتے ہیں، ہاں ایمان اس سے ہم معلوم کرتے ہیں عالم خدا کے کہنے سے، عالم خدا کے کہنے سے بنے، یہ نہیں کہ جو یعنی یہ ایمان سے. ہم نے ایسا دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اب ایمان رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ دنیا میں بنا ہے کس کے کہنے سے؟ خدا کے کہنے سے بنا. یہ ایمان ہے. یہ ہم نے خدا کو کام کرتے دیکھا نہیں ہے کہ خدا نے کس وقت کیا کیا، کس وقت کیا کیا. لیکن کیسے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ بائبل بیان کرتی ہے ایمان سے. ایمان سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. یہ نہیں. ہاں جی یہ نہیں کہ
ظاہری چیزوں سے بنا ہے، یعنی سب کچھ جو ہے ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ عالم تین عالم ہے. مکاشفہ کتاب بھی یہ بیان کرتی ہے آسمان، زمین اور پتال. آسمان اور زمین اور پتال یہ تین ہی عالم ہے جو اسی کی وہ بات کرتا ہے. اور جتنے بھی اقوام ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ عالم کتنے ہیں؟ تین ہی ہیں. اور یہ کس کے کہنے سے بنے؟ خدا کے کہنے سے. ہمارا کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. آج ایمان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم بائبل کا دستور سے سیکھیں گے، اور اسی کو آگے چل کر جب ہم پڑھتے ہیں افسیوں کے خط میں، پیچھے آئیں افسیوں 4:4. بائبل مقدس جو ہیں وہ ایک ہیں. ایک ہی بدن ہے. بائبل مقدس کتنی ہے جی؟ ایک ہی ہے. اور پھر ایمان کتنے ہونا چاہیے؟ کتنے؟ ایک ہی ہونا چاہیے. کیونکہ بائبل مقدس جو ہے یہی بیان کرتی ہے کہ ایمان کا ہی لکھا ہے کہ ایک ہی بدن ہے، ایک ہی روح. ایک ہی روح ہے، ایک ہی بدن ہے، وہ یسوع مسیح کا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا بدن نہیں ہے جس کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے ایک بدن ہے اور ایک ہی روح ہے. اور بدن بیٹا ہے اور روح تو خدا ہے. سب جانتے ہیں یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے اور وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جب روح اور سچائی سے شروع. یعنی ایک ہی روح ہے، ایک ہی خدا ہے جی. چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے، بلائے جانے سے اپنے بلائے جانے سے امیر بھی ایک ہی ہے. ہم سب کی جتنے بھی فرقے بن جائیں، جتنے بھی عقیدے بن جائیں، لیکن امیر بائبل بیان کرتے ہیں امیر ایک ہی ہے. کیا مرنے کا بعد زندہ ہو کر آسمان پر اس کی جلالی کلیسیا میں کیا کریں گے؟ شاید کہ یہ امیر ہے ہماری. آگے ایک ہی خداوند ہے. کتنے ہیں خداوند؟ خداوند کا مطلب مالک ہے، اور مالک جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. بہت سارے مالکوں کی خدمت کرنے والا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہے. ایک ہی خداوند ہے. خداوند کا مطلب مالک ہے. اور جب خداوند کے ساتھ خدا آتا ہے تو یہ صرف خدا کے لیے ہوتا ہے. خدا بھی مالک ہے، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے خداوند خدا. اور جب جو بات یسوع مسیح کے لیے لکھی ہے، یسوع مسیح بھی خداوند ہے، اور یسوع مسیح کے لیے لکھا ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح. خداوند دونوں میں فرق تو ہے، کیونکہ خداوند ایک نہیں ہے، خداوند بہت سارے خداوند ہیں. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سارا اپنے شوہر ابراہیم کو خداوند کہتی تھی. کیا کہتی تھی؟ بڑے بھائی کو خداوند کہا جاتا تھا، بادشاہوں کو خداوند کہا جاتا تھا، جج صاحبان کو جو ہے وہ خداوند کہا جاتا تھا. خداوند ایک ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ خداوندوں کا خداوند ہے. کیونکہ جتنے بھی مالک ہیں وہ سب مالکوں کا بھی مالک ہے، کیونکہ ان سب کے لیے یسوع نے اپنا خون بہا کر ان کو اپنے خون سے خریدا ہے. اس لیے بائبل بیان کرتے ہیں خداوند بھی کیا ہے؟ خدا ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان. ایک ہی ایمان ہے. ایک ہی کیا ہے؟ ایمان کتنے ہیں؟ ایمان بھی ایک ہی ہے. کیونکہ بائبل مقدس بھی اب اتنے سارے ایمان ہو جائیں تو یہ تو بائبل مقدس کی تعلیم ہی نہیں ہے. بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ ہاں جی کیا ہے جی؟ ایک ہی بپتسمہ. ایک ہی بپتسمہ ہے. بپتسمے کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے. ایک ہی کیا ہے؟ ایک ہی بپتسمہ ہے. بپتسمے بھی 2 یا 3 نہیں، لیکن آج آپ اپنے سامنے دیکھیں
کچھ خدا باپ خدا بیٹے خدا مقدس کے نام میں لیتے ہیں، کچھ باپ بیٹے مقدس کے نام میں، کچھ یسوع نام میں، کچھ چھوٹوں کو کچھ بڑوں کو، جبکہ بھائیوں کو بیان کرتی بپتسمہ تو ایک ہے، بپتسمہ ایک ہے، لیکن ایک بپتسمہ ہے جو رسول دیتے تھے، رسولوں کا جو بپتسمہ تھا وہی شروع سے چلتا آ رہا تھا، اور یہ 325 کے بعد دوسرے بپتسموں نے جنم لیا، لیکن پہلا بپتسمہ بائبل مقدس میں ہے، پالوس کہتا ہے ایک ہی ہے۔ بپتسمے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ایک ہی بپتسمہ ہے جی، اور سب کا خدا اور سب کا خدا اور باپ، ایک ہی ہے، سب کا خدا باپ بھی ایک ہی ہے، وہی خدا ہے۔ اور جب اس نے دنیا کو خلق کر دیا اور اس نے دنیا کو پیدا کیا تو وہ باپ بن گیا۔ باپ کا مطلب ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اب جب ہم اپنے باپ کو باپ کہتے ہیں تو اس کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرا پیدا کرنے والا ہے، باپ کا مطلب مقصد یہ ہے کہ یہ میرا پیدا کرنے والا ہے۔ اور خدا نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، پوری دنیا کو اس نے بنایا ہے، تو ساری دنیا کا ہی باپ، اس لیے یسوع جی نے کہا جب تم دعا کرو تو یوں دعا کیا کرو، آیا ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسیحیوں کو آسمان کے خدا کو خاص باپ کہہ کر پکارنے کا شرف ہے کہ وہ آسمان کے خدا کو کیا کہیں؟ باپ کہہ کر کہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آسمان کے خدا کو باپ کہتا ہو، لیکن ہمیں یسوع جی نے کہا آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آسمان کے خدا کو آپ خاص اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہو، کیونکہ یہی ہمارا، اس نے کہا یہ ایمان ہے، اور درمیان سب کے اندر، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے درمیان سب کے اندر ہے، وہی سب جگہ وہی ہے، ایک ہی ہے خدا۔ کیونکہ جب دنیا نہیں تھی تو وہ صرف خدا تھا، جب اس نے دنیا خلق کر دی تو باپ بھی بن گیا، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے، خالق ہے، باپ ہے، اس نے بنایا ہے۔ تو یہ بائبل بیان کرتی ہے کہ ایک ہی ایمان ہے، اور لیکن اس کے علاوہ بائبل مقدس ہے جب اسی عبرانیوں کے خط کو یعقوب کے خط میں پڑھتے ہیں، اس سے آگے عبرانیوں کے بعد یعقوب جو ہے وہ اس کے تعلق سے ہمیں کچھ سکھاتا ہے۔ یعقوب کا خط ایک ہی خط ہے، 2 باب یہاں 19 آیت ہے۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے خدا ایک ہی ہے۔ اس نے کہا کہ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ کوئی خدا پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اس نے کہا صرف تو ہی نہیں بلکہ کوئی اور بھی ایمان رکھتا ہے جی، اور رکھتا ہے۔ اچھا کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں۔ شیاطین جو ہے شیطان کی جمع ہے، شیاطین شیطان کی جمع ہے، لکھا ہے شیطان بھی ایمان رکھتا ہے۔ وہ اگر ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے تو ابلیس بھی تو ایک ہی خدا پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ انسان سے پہلے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور وہ ایک ہی خدا پر اس کا ایمان ہے، اور کتنا ایمان ہے کہ وہ لکھا ہے وہ تھر تھراتا ہے۔ کون ایمان رکھتا ہے؟ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق ایمان تو وہ رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ ایمان تو ہے اور کامتا بھی ہے۔ کئی دفعہ لوگ جو ہیں کہہ دیتے ہیں جی، میں کئی ایسے جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پھر جب پوچھیں نہیں بات صاحب ہم خدا سے تو بہت ڈرتے ہیں، ہمارا ایمان بھی بہت ہے، خدا سے ڈرتے ہیں، کیسے ڈرتے ہو بھائی؟ تھکراتا تو وہ بھی، ابلیس بھی تھکراتا ہے، وہ بھی کانپتا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ وہ عمل نہیں کرتا۔ جب آپ عمل نہیں کرتے تو
ہوتی ہے لیکن عمل وہ بھی نہیں کرتا اور عمل آپ بھی نہیں کرتے، تو آپ کا ایمان اس کا ایمان دونوں برابر ہیں، کوئی اس ایمان میں فرق نہیں ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ابلیس بھی ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ جی مگر ایک کرنے آتی ہاں جی کیا کہ یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر آگے چلے چلتے کہ ایک خدا کی عبادت، خروج کی کتاب 22 باب 20 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آج ایک ایسا الفاظ استعمال خروج کی کتاب میں ہوا ہے، 22 باب اس کی 21 آیت، اب 20 سے پڑھو۔ اور تم کا 22 کی 20 جو کوئی، خروج 22 20 جو کوئی واحد خدا کو چھوڑ کر اور کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے وہ بالکل نابود کر دیا جائے۔ بائبل بیان کرتی ہے جو خدا واحد کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے چڑھاوا چڑھائے، قربانیاں چڑھائے، اور کچھ چڑھانے چڑھاتا ہے، وہ بائبل میں لکھا ہے نابود کا مطلب کیا ہے کہ وہ بندہ واجب القتل ہے، وہ بندہ جو ایک خدا کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت کرتا ہے، اور بائبل بیان کیا لکھا ہے بالکل نابود کر دیا جائے۔ خدا کی ہستی کے علاوہ، خدا کے علاوہ نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ ہی کوئی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے کوئی چڑھاوا چڑھایا جائے۔ وہ وہی ایک ہستی ہے جو صرف اس زمین آسمان کی خالق اور مالک ہے، اور وہ صرف خدا ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی بھی قربانی کے لائق نہیں۔ اگر کوئی ہے تو بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے قربانی چڑھائے تو وہ کیا کر دیا جائے؟ بالکل سب بولیں گے بالکل کیا کر دیا جائے؟ بائبل کہہ رہی ہے کہ ان کو کیا کر دیا جائے؟ یہ بیان نہیں کہہ رہا، جو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو خدا واحد کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے چڑھاوا چڑھاتا ہے وہ بالکل کیا کر دیا جائے؟ نیست و نابود، یعنی وہ واجب القتل ہے جو خدا واحد کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، کیونکہ وہ ایک ہی ہستی ہے اور وہ آسمان کا خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ نہ کہ دنیا میں ایسی کوئی ہستی ہوئی نہ کبھی ہوگی کہ جو عبادت اور ستائش اور چڑھاوے کے لائق ہو، جس کے سامنے ہم مناجات پیش کر سکیں۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ عمل کیا جائے گا تو کوئی بھی بندہ خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ مانے۔ ہم اس آیت کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اس آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہیں اپنی مرضی کے ہم نے معبود بنا لیے ہیں، اپنی مرضی کے استاد بنا لیے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتے۔ اس لیے لکھا ہے کہ جو خدا واحد کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے اس کو بالکل نابود کر دیا جائے۔ یعنی کس کی عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف خدا واحد، صرف خدا واحد عبادت کے لائق ہے، آج کوئی اس کے علاوہ عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی اور معبود نے تو ہمیں بنایا ہی نہیں ہے۔ بنایا یہ خدا کے ساتھ غداری نہیں ہے کہ بنائے وہ اور ہم پرستش کی کسی اور کی کریں، عبادت کسی اور کی کریں، آپ نے خالق کو چھوڑ دیں، یہ ہمارا ایمان ہی غلط ہے۔ یعنی صرف بائبل بیان کرتی ہے صرف خدا ایک ہے اور اسی کی وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور یسایہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یسایہ کی کتاب کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو انبیاء کرام ایمان رکھتے تھے ان کا ایمان کیا ہے۔ یسایہ
جی 42 باب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جی 42 باب اس کی 5 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، جس نے آسمان کو پیدا کیا ہاں جی، اور تان دیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا. تاننے کا مطلب جس طرح اس کو تمبو کو ہوتا ہے کہ شامیانے کو تان دیتے ہیں، اسی کا لفظ ہے کہ انہوں نے اس آسمان کو شامیانے کی طرح تان دیا ہے. جی جس نے زمین کو جس نے زمین کو اور ان کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں جو اس میں سے نکلتے ہیں بنایا، بنایا. جو اس کے باشندوں کو سانس ہاں جی، جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس کے چلنے پر اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے. یعنی یعنی خدا یوں فرماتا ہے، روح کون عنایت کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. اور جو سب کچھ ہمیں سانسیں دیتا ہے اور روح عنایت کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، اسی کو چھوڑتے ہیں. تو یہ بائبل مقدس کے مطابق ٹھیک اور کچھ نہیں. ہمیں صرف اس بات کو دیکھنا ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ جس نے آسمان کو اتارا، یعنی ایک ہی خدا ہے. اور آگے ہم ترتیب کریں گے عیسائی 40 باب، عیسائی 12 باب. جی 40 کی 12 ہے. کس نے چلو میں کس نے سمندر کو چلو سے ناپا. چلو جو ہے یہ جو ہے نا جسے پنجابی کے بوکا نے ان چلو آتے ہیں. کئی دفعہ تو کہا جاتا چلو پر پانی کرتا ہوں، اسی کو کا مقصد ہے. یہ اس کو چلو کہتے ہیں. نے کہا کس نے، کسی کا ہاتھ اتنا بڑا ہے جب چلو میں پانی کو ڈالتے. جی اور آسمان کی پہاڑی، ہاں جی، اور آسمان کی نمائش بارش کہتے ہیں پنجابی گیٹ مانے، پنجابی کے گیٹ بارش کرتے ہیں اندر بارش. یہ انہی بارش جتنی اس زمین کو اپنے ہاتھ سے ڈالا. جی اور زمین کے گرد کو پیمانہ میں بھرا، اور زمین کے گرد زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا. گرد کہتے ہیں مٹی کو، جو اس کو لکھا اس نے زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھر دیا. اتنی مٹی ہم نے ایک منٹ میں پیمانے میں بھر دیا. جی اور پہاڑوں کو پلوں میں بند کیا. پلہ کہتے ہیں جو پکڑی ہوتی ہے اس کے سائڈوں پہ جو ہوتے ہیں اسے پلہ کہتے ہیں. اس نے کہا اس نے پہاڑوں کو اس طرح کھود ڈالا ہے جس طرح کے کوئی سودا کھود ڈالا ہے. جی اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا، اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا. اس نے خدا کی روح کی ہدایت کی، کس نے خدا کی روح کی ہدایت کی؟ کیا خدا کو ضرورت تھی؟ کیونکہ وہ تو علی میں کل ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی اسے کیا کرتا، ہدایت کرتا. جی یا اس کا مشیر ہو کر، اور جہاں اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا. کس نے ایسا کیا ہے؟ کیا خدا کا مشیر ہے؟ مشیر وہ لوگ رکھتے ہیں جو کمزور ہو. وزیر اعظم رکھتا ہے، صدر رکھتا ہے، وزیر اعظم مشیر رکھتے ہیں. یہ ان کے مشیر ہوتے ہیں تاکہ ان کو قانونی شرعی طور پر ان کی رہنمائی کریں کہ یہ بات یوں کریں. وہ مشیر ہوتے ہیں. لیکن خدا کو مشیروں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو مشیروں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو خود علی بیکل ہے، اس کو کون سکھائے گا؟ اس لیے دیکھا ہے کہ اس کو کس نے سکھایا؟ کہ وہ اکیلا ہے. ہاں جی، اس نے کس سے مشاورت کی ہے، اس سے
आगे इसी बात को हम देखेंगे कि ईमान का पार्टी काम करती है। ईसा ही के आगे इसी 44 बात को देखेंगे। 44 की 24 खुदावन तेरा फिदिया देने वाला जिसने रहमती से तुझे बनाया यूं फरमाता है, मैं खुदावन सबका खालिक हूँ। खालिक जो है बाइबल बयान करती है कि उसने कहा कि मैं सबका खालिक हूँ, मैं ही अकेला आसमान को तानने और जमीन को बिछाने वाला, और कौन मेरा नजदीक है? उसने कहा मैं अकेला ही। आसमान को तारने वाला कौन हूँ? अकेला, उसके साथ कोई नहीं, इसलिए वो खालिक भी अकेला ही है। उसने कहा मैं ही खालिक हूँ, मैं भी अकेले नहीं आसमान को तारना है, आपके साथ में उसके साथ कोई नहीं, का वो अकेला ही। और उसी ने सब कुछ बयान किया है। ये मैं बताने के बाद जा रहा था कि हम बाइबल मुकद्दस में से ये नबियों की कुछ सच्चाइयाँ हैं। क्या यशायाह नबी जो है ये बड़े नबियों में शामिल होता है, यदि ये अंबिया अकबर में इसका जिक्र पाया जाता है। क्या इसको कुछ नहीं आता था? ये के बारे में इस तरह की बातें लिखते हैं। इसका मकसद है वो सब जानते थे, लेकिन उन्होंने वही कहा जो खुदा ने उनसे कहा और उन्होंने हम तक पहुंचा। उसमें उन्होंने कोई रद्दो बदल नहीं की। यही इसकी सच्चाई है कि जो कुछ लिखा है उसी के बाद मुताबिक उन्होंने बयान किया है कि वो अकेला ही है, उसने सब कुछ किया है। और यशायाह ने इसी का अगला 46 बाब 9 आयत जी 46 बाब 9 आयत, इससे आगे 46 पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करोगे, मैं खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं है। खुदा जब खुद कह रहा है कि मैं अकेला खुदा हूँ तो दूसरा खुदा ही नहीं है। हम अगर इसको में पढ़ाएं तो इसका मकसद है कि हमने खुदा के कलाम को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया। खुदा जब कह रहा है कि मैं अकेला हूँ तो दूसरा नहीं है, हम कहते हैं कि दूसरा को छोड़ो, तीसरा भी बता दें। लिखा है कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि कोई दूसरा नहीं। हाँ जी, मैं खुदा हूँ, मुझ साथ कोई नहीं है। जो इब्तिदा ही से अंजाम की खबर देता है, अयामी कदीम से वो बातें जो अब तक प्रभु में नहीं आई बताता है, वो बताता है सब। यानी खुदा कहता है कि मैं ही एक खुदा हूँ, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो तौहीद की तालीम देती है, और तौहीद का मतलब एक खुदा है। और बाइबल मुकद्दस का ईमान भी यही है कि खुदा एक है, खुदा एक है। ये ईसाया बयान करता है। और इसी बात को थोड़ा सा आगे चलेंगे। ईसाया ही 44 की 9 को पढ़ा। हाँ जी, खोदी हुई मूर्तों के बनाने वाले, हाँ जी, सबके सब बातिल हैं। खोदी हुई मूर्तों के बनाने वाले सब के सब बातिल हैं। और उनकी बाइबल बयान करती है खोदी हुई मूर्तों के बनाने वाले सब के सब बातिल हैं, और उनकी पसंदीदा चीजें, और उनकी पसंदीदा चीजें बेनवा, इनसे कुछ फायदा नहीं है। हाँ जी, उन्हीं के गवाह देखते नहीं, उनके उन ही
नहीं, और समझते नहीं ताकि पश्चिमान हो। क्या ये लिखा है कि और उनको जो देखते हैं वो पश्चिमान नहीं होते, कि वो तो इस बात से शर्मिंदा नहीं होते। जी, किसने कोई बुत बनाया, किसने कोई बुत बनाया, कोई मूरत डाली, क्या या कोई मूरत डाली जिससे कुछ फायदा हो, जिससे कुछ फायदा हो, देख उसके सब साथी शर्मिंदा होंगे। उनके बनाने वाले इंसान हैं, वो सबके सब उनके बनाने वाले क्या इंसान बनाए और इंसान का वो खुदा हो जाए, ऐसा हो सकता है? हाथ हम खुदा के हाथ की कारीगरी है, वो हमारे हाथ की कारीगरी है। हमारे खुदा हमारे हाथ की कारीगरी हो सकते हैं? हम खुदा के हाथ की कारीगरी हैं, हम उसने हमें बनाया है। लेकिन जिस खुदा को हम हाथ से बनाकर खुद ही पूजना शुरू कर दें, क्या वो हमारा खुदा हो सकता है? क्या हम उनको फायदा पहुंचा सकते हैं? क्या वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? लिखा है परेशान भी नहीं होते, इनको पछतावा भी नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। जी, वो सबके सब जमा होकर खड़े तो हों, सब के सब जमा होकर खड़े हों, वो डर जाएंगे, वो डर जाएंगे, वो सबके सब शर्मिंदा होंगे, और सब के सब क्या होंगे जी? शर्मिंदा होंगे, क्योंकि खुदा एक ही है। ये हमारे जो बुत हैं, ये हमारे खुदा नहीं है। जी, लोहार कुल्हाड़ बनाता है, लोहार कुल्हाड़ा बनाता है, और अपना काम अंगारों से करता है, उससे हथौड़ों से दुरुस्त करता है, अपने बाजू की कुव्वत से घटता है। हाँ, वो भूखा हो जाता है, उसका जोर घट जाता है, वो पानी नहीं पीता और थक जाता है। यानी ये हमारे खुदा नहीं है। कितने भी दुनिया के अंदर बुत हों, वो हमारे खुदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या किन्होंने बनाया है? इंसानों ने। इंसान उनके खालिक हैं, वो इंसानों के खालिक नहीं है। खालिक का मतलब बनाने वाला है, पैदा करने वाला है। उन्होंने भी बुतों को बनाया है, और उन्हीं के जाके सामने हम क्या करते हैं? सजदे करते हैं, पूछते हैं, वो हमारे खुदा है। यही वो कहता है कि इनको अभी तक शर्म भी नहीं आती, अभी तक पछताते नहीं है कि अभी भी गलत कर रहे हैं। जी, आगे चलें। ईसाया जकरिया की किताब को देखिए, बस जल्दी से आप आगे। ये मलाकी की किताब नए आसमान की किताब, दुनिया की उसके पास नहीं है। एक किताब 14 बाब 9 है। जी, और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज एक ही खुदावंद होगा, उसका नाम क्या होगा जी? कितने खुदावंद होंगे? कितने? सब बोलो मुझे बात। कितने खुदावंद होंगे? एक ही खुदावंद होगा, उसका नाम वाहिद होगा, कोई वाहिद खुदा होगा, उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं। ये बाइबल का ईमान है कि हमारा ईमान सिर्फ एक खुदा पर ईमान होना चाहिए, और यही बात बाइबल का बयान करती है। और हम जल्दी से आगे जाएंगे, मलाकी की किताब आगे किताब को देखें। इसके भी किताब मलाकी है, उसकी 2 बाब 10 आए। क्या हम सबका एक ही बात नहीं? क्या हम सबका एक ही बात नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेभाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं। लिखे हैं हम सबको कितने बाप हैं? एक बाप नहीं, एक ही बाप है, कुछ नहीं, पैदा करने वाला ही बाप है। इसलिए लिखा है कि क्या हम सबको एक ही बाप में पैदा
کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ وہی بات میں نے پہلے بتا رہا تھا کہ جب تک اس نے انسان کو خلق نہیں کیا وہ صرف خدا ہے، جب اس نے بنا دیا دنیا بنا لی تو پھر وہ باپ بن گیا۔ جی یہودا نے بے وفائی کی۔ ہاں جی، یعنی کتنے یہاں پر بھی یہ ملاکی جو آخری پرانے عہد نامے کا آخری نبی ملاکی نبی ہے، اس نے بھی ہمیں یہ بات بیان کی ہے کہ ہمارا باپ ایک ہے اور اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، کوئی ہمارا ایک ہی خدا ہے۔ یعنی بائبل مقدس کا یہ ایمان ہے اور اسی ایمان پر ہماری آج جو ہے بات ہے۔ اور اسی لیے متی کے انجیل میں بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ متی کے انجیل ہے 23 باب، جلدی سے نکالیں گے ہم جلدی تک۔ جی 23 کی 8 پڑھیں گے۔ مگر تم ربی نہ کہلاؤ، مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے۔ ہمارا استاد بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ یسوع مسیح خداوند ہے اور وہ ہمارا استاد بھی ہے، اور کہا تمہارا استاد ایک ہی ہے یعنی یسوع مسیح، اور تم سب بھائی ہو۔ جی زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، تمہارا باپ ایک ہی ہے۔ یعنی زمین پر ہم روحانی طور پر کسی کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے، ایک ہی ہے۔ جو کہا کون ہے؟ اوپر والا آسمانی ہے۔ یہ جو دنیاوی باپ ہے ان کو تو باپ ہی کہنا ہے، ان کو کیا کہنا ہے؟ لیکن روحانی طور پر ہم کسی دوسرے کو باپ نہیں کہہ سکتے۔ بائبل نے یسوع مسیح نے خود منع کیا ہے کہ کسی کو باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا ایک ہی ہے باپ جو تمہارا آسمانی ہے۔ جی اور نہ تم ہاتھی کہلاؤ کیونکہ تمہارا ہاتھی ایک ہی ہے، یہ مسیح ہے۔ یعنی ہر چیز بالکل بڑے واضح طور پر الگ الگ کر دی جاتی ہے، لیکن صرف بات کو سمجھنا پڑتا ہے، سمجھنا ہے کہ بائبل ہمیں اصل میں کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ جی جلدی سے آگے چلیں گے۔ جی رومیوں کے خط کو دیکھیں، بس ہم رومیوں 3 ایمان کے بعد فوراً رومیوں رومیوں 3 باب 30 آئے۔ ہاں جی، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مخلوقوں کو بھی ایمان سے نامخلوقوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست بات ٹھہرائے گا۔ مخلوق یعنی جو خطرہ کرواتے ہیں اور جو نہیں کرواتے نامخلوق ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کہتا ہے ایک ہی خدا دونوں کو، مخلوقوں کو نامخلوقوں کو راست بازی سے نجات اسی نے دی۔ کتنے خدا ہے؟ ایک خدا۔ اور آگے جب اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں متی کی انجیل میں وہی پڑھتے ہیں جب 13 باب اس کی 11 آیت کو، متی 13 11 جی اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، ہاں جی، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ یہ کہہ کہ جواب میں کہا کہ اس لیے کہ تم کو آسمان کی بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی۔ یہ کن کو خدا کر رہا ہے؟ آگے وہ تھوڑا سا اوپر پڑھ دیں 10 آگے اس بات کو سمجھ دیں۔ ہاں جی پڑھیں 10 شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا کہ تو ان سے تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے؟
ہاں جی جواب میں ان سے کہا کن سے جواب ان سے کہا شاگردوں سے اور اس نے جواب ان سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بات سے کہ دیکھو کی سمجھ دی گئی ہے شاگردوں کو کیا دی گئی ہے بہت سارے لوگ جب کوئی بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی استاد بڑا ہے کہ شاگرد بڑا ہے بھائی دنیا کا ہر شخص جانتا ہے استاد کہیں شاگرد پہنچ جائے استاد ہی بڑا ہوتا ہے شاگرد کہیں بھی چلا جائے استاد سے بڑھ بھی جائے تو بھی کوئی شاگرد رہتا ہے اس کا مقصد نہیں کہ وہ شاگرد نہیں رہا اس لیے اس نے کہا کہ تمہیں آسمان کے بھیدوں کی کیا دی گئی ہے کن کو اور شاگردوں کو پتہ کیا کہتے ہیں ان پڑھتے ہیں ان کو ان پڑھ کہہ کر تو ان کو یہ کہہ دیتے ہیں وہ ان پڑھ تھے انہیں سمجھ نہیں اور جن کو خدا سمجھ دے رہا ہے ان کو آپ ان پڑھ کہہ کر ان کو رد کر دیں اور کو اس تعلیم کو رد کر رہے ہیں کن کو سمجھ نہیں گئی کیونکہ بھائیو کنہیں شاگردوں کو سمجھ دی گئی ہے جتنا نہیں دی گئی آئیں یہاں آگے کا باقی ایک اور آگے بات پڑھتے ہیں متی کی انجیل بس آخری حوالے چلتے ہیں متی کی انجیل کی 16 باب اس سے آگے ہے اس کی 14 آیت سے پڑھتے ہیں انہوں نے کہا 13 سے پڑھتے ہیں اوپر سے کہ یسوع جی نے اپنے شاگردوں سے کہا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں ہاں جی جب یسوع کہتے ہیں فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا لوگ اپنے آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا یوحنا کو بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں بعض ایلیا بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی اس نے اس سے کہا مگر اس نے کہا جو بھی دنیا مجھے کچھ بھی کہتی ہے کہتی رہے تم میرے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہو تو مجھے بتا تم مجھے کیا کرتے ہو انہوں نے کیا بات کی جی یسوع نے جواب ان سے کہا شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا یہ بات اس نے ٹھیک جواب دیا جب اس نے کہا تم مجھے کیا کرتے ہو انہوں نے یہ نہیں کہا تو خدا ہے بلکہ انہوں نے وہ کچھ کہا جو ٹھیک بات تھی انہوں نے کہا تو یسوع شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو زندہ خدا کا بیٹا سب بولے زندہ خدا کا بیٹا یہ کس نے کہا ہے پطرس نے اور اب پطرس کو بڑا آگے سے جواب دیا جی آگے بڑھی یسوع نے جواب سے کہا مبارک ہے تم شمعون یوحنا یہ بات وہ گوشت اور خون میں نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے یہ کسی انسان نے تجھ پر ظاہر نہیں کیا اور یہ اتنا بڑا بھید کسی انسان نے نہیں یہ تو میرے باپ نے تجھے آسمان سے بتا دیا ہے ہاللویا اب ان کو بھائی کہہ دیتے ہیں اور جن کے لیے آسمان کھل جائے آسمان سے بھید کھل جائے وہ ان کی تعلیم ختم ہو سکتی ہے انہی کی کو تعلیم ٹھیک ہے یہی تعلیم بائبل کا تذکیہ ہے جو انہوں نے دی انہوں نے کہا تجھ پر میرے باپ نے آسمان سے یہ بھید کھولا یہ بھید تمہیں پہلے ہم نے پڑھا کہ آسمان کے بھیدوں کی کیا دی گئی ہے سمجھ اور یہاں پر پھر اس نے ان پر آسمان کے بھید کھول کئی دفعہ لوگ جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو پتہ کہتے ہیں اے دیکھ بھید ہے تو بھائی ایسا کچھ کوئی بھی بھید نہیں ہے جو انسانوں پر خدا نہ ہو اگر وہ بھید ہی رہے گا تو پھر کھلے گا کب جب جس پایا کو پھر کھول رہے پھر کیا والا کھولنے کا یعنی یہ تو پھر پہلے کھول رہا ہے وہ کھولتا ہے یہ بھید وہ اپنے لوگوں پر کھولتا ہے ان کے ذہنوں کو کھولتا ہے ان کو
बाइबल का ईमान जो है, उसने कहा तुझ पर कहाँ से है? हाँ जी, ये बात कोई कानून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है, और मेरे बाप ने जब तुझ पर इतना बड़ा रहम कर दिया है, तो मैं भी एक तुझ पर रहम करता हूँ। क्या जानते हैं? और मैं तुझसे कहता हूँ, मैं भी तुझसे कहता हूँ, तू पतरस है, तू पतरस है। पतरस के मानी है छोटा पत्थर। पतरस के मानी है पत्थर, छोटा पत्थर। उसने कहा मैं इस पत्थर पर ही कलीसिया बनाऊंगा। हाँ जी, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या कितना बड़ा काम खुदा ने तुझ पर भेंट होना है, तो मैं तुझे पर ही इसी की बुनियाद रखूंगा। और आज उस की बुनियाद, उस पत्थर पर जो बुनियाद रखी है, उसकी तालीम को बेहतर भी पेंटिकॉस्टल चर्च दे रहा है। हालेलुया। यही वो तालीम है जो शागिर्द देते थे। आज बालीमार भी वही बात करता है। मैं कभी बात बाइबल मुकद्दस से हट के कभी कुछ नहीं कहता। जो कहता हूँ बाइबल मुकद्दस में से कहता हूँ, और बाइबल मुकद्दस में ये बयान करती है कि मैं क्या करूँगा जी? अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आज मैं अल्लाह के दरवाजे और आग के अल्लाह के दरवाजे उस पर गाली ना उस पर गाल बनाएंगे जिनका ये ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जिनका ये ईमान उन पर दरवाजे जो है गालब आएंगे जी। मैं आसमान की बादशाही मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। किसे दूंगा? तूने इस भेद को मेरे बाप ने तुझ पर ये भेद खोला, मैं कुंजियां भी तुझे दूंगा जी। और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा, जो तुझको जमीन पर बांधेगा आसमान पर वो बंधेगा। आसमान पर बंधेगा, और जो तुझको जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर वो आसमान पर खोलेगा। यानी ये इतना बड़ा काम उस पतरस पर किया। उसको लोग कहते हैं जी वो तो ऐसे पढ़ते जिनके ऊपर इतनी बड़ी कलीसिया कायम करती, आसमान जमीन की सारे इख्तियार कुंजियां दे दी उनको। ये उनसे जैसा कोई दुनिया में ना कोई पैदा हुआ ना कभी को होगा, उन जैसा कोई शागिर्दों जैसा ना कोई पैदा हुआ और ना कोई दुनिया में पैदा होगा, क्योंकि वो खुदा ने उन पर अपने कलाम के अल्लाही भेद खोले। लेकिन आज का जो सिलसिला है, आज भी आपको पढ़ेंगे कि आज जो है सिर्फ मुअल्लिम बनना चाहते हैं। बड़े आलम श्री अपने पहला तिमोथेयुस पहला तिमोथेयुस 7 पहला बात 7 है। हाँ जी, पहला तिमोथेयुस पहला बात 7 है जी। बताइए, थोड़ा सा पीछे से पढ़ लेंगे, 3 से पढ़ने का बात करते आगे पढ़ेंगे। जिस तरह मैंने मकदूनिया जाते वक्त तुझे नसीहत की थी, इफसस में रहकर बाद शख्सों को हुक्म दे कि और तरह की तालीम ना दे। बाप ने कहा जा और जाकर लोगों को बताओ कि और तरह की तालीम ना दो, जो ठीक और सच्ची तालीम है, जो सच्चाई की बातें हैं उसको पहुंचाओ। और तरह की तालीम न दो जी। और उन कहानियों और बेइंतहा निसबनामों पर लिहाज न करें, जो तकरार का बायस बनती हैं, वो सिर्फ बहस और तकरार का बायस बनती हैं, कुछ फायदा नहीं। उस इंतजामिया इलाही के मुआफिक नहीं जो ईमान पर मबनी है, उसी तरह अब भी करता हूँ। हाँ जी, हुक्म का मकसद यह है पाक दिल और नेक नियत और बेहया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। इनको छोड़कर बाद शख्स बहुधा बकवास
पास। ये बाइबल में लिखा है, मैंने नहीं लिखा। कहाँ लिखा है जी? लिखा ना, क्योंकि ये तालीम को उस वक्त भी बिगाड़ा जा रहा था, इसलिए ने कहा ये बहुता बकवास की तरफ जो है ये बहुता बकवास की तरफ मतवज्जो हो गए और शरीयत के मुअल्लम बनना चाहते हैं। शरीयत के मुअल्लम क्या करना चाहते हैं? मुअल्लम का मतलब है आलम बनना। क्या बनना चाहते हैं? आलम बनना चाहते हैं। भाई शरीयत के मुअल्लम आलम बनना चाहते हैं जी। हालांकि जो बातें कहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं, उनको तो समझते भी नहीं, उनको समझते भी नहीं, सिर्फ बहस करनी है और कुछ नहीं। बहस का मर्ज लगा हुआ है। यानी शरीयत का मुअल्लम बनना चाहते हैं, जबकि जिन बातों को वो कहते हैं लिखा है कि उनको समझते भी नहीं है। ऐसे झूठे ही मुअल्लम बनना चाहते हैं। लेकिन बाइबल बयान करती है हमारा ईमान एक ही होना चाहिए। यीशु मसीह खुदा है और खुदा है और उसका यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यानी बाइबल का का ईमान जो है कि खुदा एक है और यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यानी ये बाइबल की ठीक और दुरुस्त तालीम है और यही ईमान है और यही ईमान हमारा होना चाहिए। इससे के वसीला से बचेंगे और यही आज हमने देखा है कि रसूलों का ईमान भी यही था, नबियों का ईमान भी यही है और हमारा ईमान भी यही है कि यीशु जो है खुदा का बेटा है। यीशु खुदा का बेटा है। खुदा आपको इस ईमान के वसीला से